ایک سوال یہ ہے کہ عقیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے جڑے رکھنا، انسان کو باندھے رکھنا۔ دیکھو ہم جانوروں کو کس چیز سے باندھتے ہیں؟ جانور نہ بھاگے، رسی سے باندھتے ہیں، اور رسی کو ہم کسی پلر کے ذریعے اس کے ذریعے ہم اس جانور کو باندھ دیتے تاکہ وہ جانور بھاگے نہیں، ہے نا؟ اسی طرح ہم انسانوں کو خدا نے عقیدے کے ذریعے باندھ دیا ہے تاکہ ہم عقیدے سے ہٹ کے کوئی کام نہ کریں۔ جب آپ مسلمان ہوگا تو آپ مشرکوں والا کام کرو گے، آپ ایتھیز والا کام کرو گے، آپ ملحدوں والا کام کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ کہا کہ بھئی میرا عقیدہ مجھے روکتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں۔ تو عقیدہ ہوتا ہے انسان کو یعنی باندھے رکھتا ہے انسان کو اس سے ہٹ کے کام کرنے سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان کو عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس عقیدے میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اب اسلام میں عقیدے توحید ہے، ہم توحید کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، 2 3 4 5 خدا کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، اور خدا کو عادل ماننے کے بعد اس خدا نے نبیوں کا سلسلہ چلایا، نبوت کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، اور قیامت کو مانتے ہیں۔ یہ ایک اصول کا ایک مختصر سے جھلک تھا۔ اب ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم کہتے ہیں اسلام۔ اب ہم صحیح اسلام اور غلط دین کو پہچاننے میں ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ مثلا یہ چیز صحیح ہے، یہ صحیح دین ہے، اور یہ غلط دین ہے، چونکہ بہت سے دین ہے نا اس دنیا میں۔ ہاں، اب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام از پرفیکٹ۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اسلام پرفیکٹ ہے اور دوسرے دین پرفیکٹ نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کنفیوشیزم پرفیکٹ نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو جینیزم پرفیکٹ نہیں ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہندوازم پرفیکٹ نہیں ہے؟ آپ کے ہی اسلام پرفیکٹ ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ یا دوسرے معنی میں کہا، ہم کسی صحیح اور غلط دین کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں، اس دنیا میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو اسے کیا معیار ہے؟ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ بھئی آپ تو پورے دین کو پڑھتے رہیں، جیسے آج کل ایتھیز پچھلے ہفتے میں نے ایک سوال کیا تھا، ایتھیز لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یار اس دنیا میں تو اتنے سارے دین ہیں، ہر 10 کلومیٹر پہ دین ہے، کلچر ہے، ان کے اپنے عقائد ہیں، اپنے ایڈیولوجی ہے، ان کو اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ہماری تو عمر گزر جائے گی، ہم تو کسی مقصد پہ نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے آؤ دین کو ہی سرے سے انکار کر دو، ہم دین کو ہی نہیں مانتے۔ سمجھ گئے؟ دین کو ہی نہیں مانتے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اتنے سارے ہو گئے دین، تو ہم کیسے؟ اسی سوال کو آج لاسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سوال تھوڑا سا کٹھن ہے، اس کو اگر سمجھ پائیں بہت ہے۔ بھائی اس دنیا میں بہت سارے دین ہیں، میں جینیزم کو بھی پڑھوں، ہندوازم کو بھی پڑھوں، کنفیوشیزم کو پڑھوں، سکھزم کو بھی پڑھوں، ہاں سب کو اگر میں پڑھتا رہوں تو عیسائیت کو، یہودیت کو، اسلام کو، سب کو پڑھتا رہوں تو میری تو زندگی گزر جائے گی اور میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اس لیے بہتر ہے سب کو چھوڑ دو، کہہ دو کہ دین اصلاً صحیح نہیں ہے، دین کے پیچھے مت رہو، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق زندگی بسر کرو۔ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ مثال یہ ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہو، بازار میں اچھی چیزیں بھی بیچتے ہیں، بری چیزیں بھی بیچتے ہیں، اوریجنل چیز بھی بیچتے ہیں، ڈپلیکیٹ چیز بھی بیچتے ہیں نہیں بیچتے ہیں؟ ہاں، بازار میں بہت سارے سامان، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ دیکھو میرا سامان بالکل پرفیکٹ ہے، ہاں لے لو، یہ موبائل اچھا ہے، یہ پین اچھا ہے، یہ اوریجنل ہے، ہر کوئی۔ تو اگر ہم کہنے والے کی بات کو سن کر لے آتے ہیں یا تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً ان دو چیزوں میں کون سی صحیح ہے، تھوڑی سی غور کرتے یا نہیں کرتے؟ ہاں، یا بازار سے بس اس کے کہنے پر اٹھا کے لے آتے ہو؟ ہاں، تو ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خریدنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ پیور اوریجنل دینے والا دکان کہاں ہے، وہ مارکیٹ کہاں ہے جہاں سے ہمیں صحیح چیز ملے، اسے آپ حاصل کرتے ہو تھوڑی سی دقت کرنے پر۔ ویسے ہی اسلام ہے، ویسے بھی دین ہے۔ اس پورے ساری دین میں آپ ہلکا نہ لیں، چونکہ اس کے اوپر آپ کی زندگی، آپ کی سعادت مندانہ زندگی کا ڈیپینڈ ہے۔ آپ کہہ دو ہلکا لے لو اس کو آپ مثلا ایک قلم، ایک کپڑا یا ایک جوتے کے قابل ہی نہ سمجھو کہ آپ اس کو پہننے کے لیے اتنا تحقیق کرتے ہو کہ یہ صحیح کمپنی کا ہے یا نہیں ہے، تب دیکھ کے آپ لاتے ہو، خریدتے ہو،
تو کیا آپ کی سعادت مندانہ زندگی کو بسر کرنے کے لیے ایک دین کو بغیر تحقیق کے آپ کو مل جائے گا؟ ماں باپ کے کہنے پہ مل جائے گا؟ دوست احباب کے کہنے پہ مل جائے گا؟ یا آپ کو تھوڑا اس کے لیے ٹائم دینا ہوگا، غور کرنا ہوگا، بیٹھ کے تھوڑا سا آپ کو خود کو پڑھنا ہوگا، نہیں تو آپ کو صحیح راستہ نہیں ملے گا۔ آپ لاکھ نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو بغیر سوچے سمجھے، تو آپ کے اور وہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے ہندوؤں کے مندر میں جا کے وہ اپنے پوجا کرتا رہے، اس میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ جب آپ سمجھو گے نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، آپ کو اس کا ریزن ہی پتہ نہیں ہو، تو آپ کی جھکنے اور اٹھنے میں اور اس کے جھکنے اور اٹھنے میں کوئی فرق نظر آئے گا؟ ہاں، تو ریسرچ تو کرنا پڑے گا۔ تو دین آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھو بس میں کسی کے کہنے پہ، درحال کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو ایکسٹریم سختی سے منع کرتا ہے کہ آبا و اجداد کی تقلید کرنے کو، کہ آپ کرکرانہ اندھا تقلید کسی کی نہیں کر سکتے، حق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سمجھو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ کس میں تدبر کروں؟ تدبر کرو دین میں نا۔ ہمیں موٹی موٹی چیزیں ہم نے بتائی کہ عقائد، توحید، اصول دین، فروع دین یہ ہے، اس میں غور کرو آپ واقعاً یہ ریئلٹی میں ہے یا نہیں ہے، کہ ہم خدا کو ایک مانے آسان ہے، خدا کئی خدا ہو ہمارے یہ اچھا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کے کئی آفیسر ہوں، یہ آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے یا آپ کا ایک آفیسر ہو بہتر ہے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ آپ کے ہندوستان کا ایک پرائم منسٹر ہو حکومت صحیح چلا سکتے، کئی پرائم منسٹر ہو حکومت چلا سکتے ہیں؟ ہاں، تو یہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے نا، یا آپ فورس میں آ کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی عقل، آپ کی لاجک کہہ رہی ہے کہ یار میرے ملک کو چلانے کے لیے ایک پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، 2 ہو تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا، 3 ہو تو گڑبڑ ہو جائے گا، کئی ہو تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک کا ہونا یہ آپ کی لاجک ہے، یہ آپ کی دماغ ہے، یہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے، حکم عقل ہے۔ تو آپ کہہ رہے اس پوری کائنات کو چلانے والے 2 کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہو رہا ہے سمجھ میں؟ تو آپ اس طرح کرو، کوئی بھی مذہب، آپ سارے مذہب سے ہی کرو، 4 چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس پوری سارے دین پر بحث کرنے کے لیے یہ علماء دین نے، ریسرچر نے نکالا کہ 4 باتیں ہونی چاہیے، اگر وہ 4 باتیں کسی بھی دین میں پائے جائے وہ دین صحیح ہے۔ اگر وہ 4 باتیں اگر کسی دین میں نہیں ہیں تو وہ باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ دین، یعنی یہ دین جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، یہ پہلے عقل کے مطابق ہو۔ کیا ہے؟ عقل کی مخالف نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ شادی کیے بغیر رہتے ہیں، کچھ مذہب جیسے بدھیزم میں اور عیسائیت میں پوپ وغیرہ شادی کیے بغیر رہتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسا رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر آپ پوپ بننا چاہتے ہو یا بدھیزم میں ان کا مونک بننا چاہتے ہو تو کیا ہے؟ آپ کو شادی نہیں کرنی ہے۔ تو اب سوال، ہاں میں نے عقل کے مطابق ہونا یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، عقل کے مطابق ہوں۔ 2-3 سارے قانون بتا دوں، اس کے بعد تھوڑا سا توضیح دے دیتے ہیں۔ عقل کے مطابق ہوں، ایک فطرت اور قانون جہان کے مطابق ہوں۔ قانون جہان یعنی یونیورسل ٹروتھ، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دین اس کائنات کی کسی قانون کے مخالف ہوں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 2، تیسرا جو ہے جامع ہونی چاہیے، یعنی وہ دین صرف آپ کو عبادت ہی نہیں کرائیں بلکہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کو بیان کریں، جامع ہو، کامل ہو۔ کیا؟ یعنی آپ کے ہر سوال کو اس کے پاس جواب ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایک چیز ہوتی ہے بیولوجی، ہمارے جسمانی جتنے زندہ موجودات ہیں ان کی خواہشات کے مطابق ہوں۔ یعنی یہ دین ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اور ہم کو خدا نے یہ کیا ہے ہمارے اوپر جنسی خواہش تو رکھ لی، خواہشات ہمارے اندر تو رکھ لی، اب اس کے کہے کہ نہیں آپ شادی نہیں کرنی ہے تمہیں اس چیز سے روکے۔ تو دین ایسے نہیں ہوتے، بلکہ جتنے بھی ہمارے زیولوجی کے یا بیولوجک جتنے بھی ضروریات ہیں انسان کی یا موجودات کی، اس کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ اس کے حساب سے میں آپ کو مثال دوں، یہ دین اگر صحیح دین کو تو عقل کے مطابق ہوں، فطرت یا قانون جہان۔ قانون جہان بتایا کہ آپ کو یہ پوری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ ہمارے اور آپ میں خدا ہے۔ تو اس دین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس دین کا قانون اس کائنات کو جو بنایا ہے خدا نے، اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، ہاں، یعنی اس کے قوانین کے مطابق ہونی چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ کو دنیا کی قانون کچھ اور بتائیں اور آپ کی دین کی تعلیمات کچھ اور ہوں، تو یہ اس کا مطلب یہ صحیح دین نہیں ہے، اسی جامع اور کامل ہوں۔ تو اب اس میں 2-3 مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ سمجھو تھوڑا سا، اس میں نے پہلے کہا یہ سوال تھوڑا سا کٹھن ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مثال ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی مجرد رہو، سنگل رہو، شادی مت کرو۔ یہ کہاں ہے؟ بدھزم میں اور عیسائیت میں، اور شدت کے ساتھ ان کے یہاں، یعنی وہ کرنا اچھا ہے۔ ہمارے یہاں شادی کرنا سنت نبی میں سے ہے۔ اب ان کے اوپر سوال ہے بھئی اگر خدا کو، یعنی وہ دین جو کہہ رہا ہے، یعنی آپ ایز اے دین بولیے نا، وہ دین جو کہہ رہا ہے کہ خدا کو منظور نہیں کہ آپ شادی کریں، تو سوال بھئی خدا نے مجھ سے اندر جنسی خواہشی کیوں دی، پھر میل کیوں دی؟ ہاں، اس خدا کو دینا ہی نہیں چاہیے تھا نا۔ جہانی قانون کیا ہے؟ خدا نے میرے اندر ایک ایز اے بیولوجی، ایز اے انسان میرے اندر کیا دی؟ خواہش دی، مجھے اس طرح پیدا کیا کہ میرے اندر ایک خواہش ہے، میں بھوک لگوں تو کھانا کھاؤں، پیاس لگوں تو پانی پیوں، ہاں جنسی خواہش ابھریں تو میں شادی کروں، یہ میرے اندر رکھ لی، اور اب دین آ کے کہہ رہے ہیں نہیں وہ کام نہیں کر سکتے، نہیں کرنا ہے۔ آ رہا ہے سوال؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا ہے؟ ایک دوسرا عقل کی، چلو یہ تو فطرت کے خلاف ہی ہو گیا، لہٰذا یہ دین ہمارے حساب سے ریجیکٹ، بھائی غلط نہیں ہو سکتا ایسا۔ دوسری چیز، اگر انسان شادی کرنا ہی چھوڑ دیں، سنگل رہنا چھوڑ دیں، ایک جنریشن کے بعد وہ مذہب ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ بھئی عام اور آپ بننا چاہتا ہے تو اللہ سیستانی کی طرح، رہبر معظم کی طرح، امام علی کی طرح، اگر وہ لوگ شادی کیے بغیر ہوتے، ہم اور آپ بھی کہتے ہیں نا ہم تو ان کی طرح بنیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، تو کچھ جنریشن کے بعد کیا ہو جاتے؟ پورے مسلمان ختم ہو جاتے۔ تو آج اگر عیسائیوں میں یا بدھزم میں ان لوگوں نے اپنے پوپ اور موک کے تقلید کرتے ہوئے شادی کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عقل کے مطابق بھی نہیں، عقل حکم دیتی ہے ایسے کام نہ کرو، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو اس حساب سے، لیکن آپ آئیے اسی چیز کو آپ اسلام میں دیکھیں، اسلام میں ہمارے ائمہ نے شادی کی، حتیٰ دیکھیے عیسائیوں حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے بیوی بچے ہیں، ان کی بہنیں ہیں۔ تو تم کیسی لاجک ہے تمہارے پاس؟ تمہارے نبی جس دین کو تمہیں لایا ہے انہوں نے شادی کی ہے، اور تم بیٹھ کے کہہ رہو کہ ہمیں وہ دین نہیں ماننا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو یہ دین فطرت اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہندوازم میں ہے، جینزم میں ہے، جین لوگ اپنا منہ بند کر کے چلتے ہیں، وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں نا، گوشت نہیں کھاتے ہیں، کہتے ہیں منہ بند کر کے چلتے ہیں، کوئی کیڑا مکوڑا ان کے منہ میں نہ چلا جائے۔ ہاں، ہندوازم میں نہیں کہتے، بدھزم میں بھی گوشت نہیں کھاتے۔ اب ایک سوال بھائی، اگر گوشت کھانا ہی نہیں تھا، غلط تھا، ایز اے ریلیجن سوچے نا، ایز اے دین سوچے، غلط تھا، تو اس خدا نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ بہت سے جانور ایسے ہیں کہ گوشت کھائے بغیر ان کی زندگی نہیں ہے، وہ گوشت خور ہی ہے، وہ گوشت ہی کھاتا ہے، نہ سبزی کھاتا ہے نہ کچھ، وہ گوشت پہ ہی زندہ رہتے ہیں۔ تو جب ایسا ہے تو خدا نے ان کو کیوں بنایا؟ قانون طبیعت تو یہ ہے کہ خدا نے ان کو بنایا ایسا کہ گوشت خور ہوں، گوشت کھانے والے ہوں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی نہیں، گوشت نہیں کھانی چاہیے، ایک دوسرے کو نہیں کھانا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے، ذبح نہیں کرنی چاہیے، تو کیا یہ مطابق قانون ہے یا نہیں ہے؟ واضح ہو رہا ہے؟ ہاں، تو اس لیے ہم اور آپ اگر کہتے ہیں کہ بھئی ہم اور آپ سے کہا کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں کو نہ کھاؤ، ہاں اسلام کہتا ہے دیکھو تم مردار مت کھانا، تم لوگ سور کا گوشت نہیں کھانا، تم لوگ کتے کا گوشت نہیں کھانا، تم لوگ حلال چیزوں کو کھاؤ، بکری کھاؤ، تم لوگ بھینس کے گوشت کھاؤ، تم لوگ مرغی کا گوشت کھاؤ۔ یہ ہم اور آپ کو کیا ہے؟ حکم دیتا ہے کہ کھاؤ، گوشت کھاؤ، ہے نا؟ تو اب یہاں پہ سوال ہے کہ بھئی جب ہم اور آپ کو کچھ چیزیں کھانے کا، کچھ چیزیں کو منع کیا گیا نہ کھاؤ، کیوں کھاؤں اور کیوں نہ کھاؤں؟ تو اب آپ آ کے دیکھیں گے بھئی اس میں تو قانون بیولوجی یا قانون زیولوجی کے مطابق بہت سی پروٹین ہے، بہت سی چیزیں جو ہمارے جسم کو چاہیے، ہاں ان چیزوں کو جو نہ کھانے کو کھاؤ، ان میں بیماریاں ہیں جو ہمارے جسم کو نقصان دیں، اسے نہیں کھانی چاہیے۔ پرہیز کرتے ہیں ہم لوگ شراب نہیں پیتے ہیں، کیوں شراب نہیں پی رہے ہو بھائی؟ کیوں حرام قرار دیا گیا؟ آپ کے اسلام میں کیا لاجک ہے؟ کہا بھائی یہ قانون فطرت کی، قانون فطرت کہتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور شراب آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ واضح ہوا؟
تو اس طرح اگر آپ کسی دین کو ریسرچ کرنا چاہتے ہو تو ان 3 چیزوں کو سامنے رکھو، بس ان سے سوال کرو، ان کے کانسیپٹ کو پڑھو۔ اتنا زیادہ جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں تو یہ اچھا یہ اوریجنل تو مقایسہ کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، بس دین کو بھی بس ان 4 سوالوں کے ذریعے چیک کرو نا، دیکھو ان میں جامعیت ہے یا نہیں۔ یہ دین صرف آپ کو عبادت کرنے پر، آپ کو سجدہ کرنے پر، آپ مندر کے سامنے، بت کے سامنے پوجا کرنے پر ہی محدود کرتا ہے، یا آپ کی آخرت تک کے لیے اس کے پاس کوئی باتیں ہیں؟ لہٰذا اگر ہم اور آپ کسی دین کو دیکھنا چاہیں تو ان معیار پر کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ دین ہمارے عقل کے مطابق ہوں، ہمارے فطرت کے مطابق ہوں، قانون یونیورسل لا کے مطابق ہوں، کوسمولوجی لا کے مطابق، کوسمک لا کے مطابق ہوں، اور وہ ہمارے بیولوجی اور زیست شناسی کے مطابق ہو، جو ہمارے جسم کو چاہیے اس کے مطابق ہو، وہ تمام چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوں ان چیزوں کو نہ بتاتا ہوں۔ واضح ہوا یہاں تک؟ یہ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ صلوات پڑھتے محمد و آلہ محمد۔